وہ جنوری کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ ٹھنڈی ہوا تیر کی طرح جسم کو لگ رہی تھی۔ آسمان پر بادل گرے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی پھوار پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ہم تینوں یعنی میں، میری بیوی اور بیٹی زلفیٰ سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور ہر گزرنے والے رکشے کو روکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ایک دو رکشے والے ہمارے اشارے پر رکے، لیکن وہ اسٹیشن جانے کو تیار نہ ہوئے۔ اب سردی بڑھ گئی تھی اور ہم تینوں سردی سے کانپ رہے تھے۔ اب ہم نا امید ہو گئے تھے اور ہمیں صرف اس طرف سے گزرنے والی بس کا انتظار تھا۔ ابو بس کب آئے گی؟ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میری بیٹی نے پوچھا۔ بیٹا ذرا صبر کرو، بس آتی ہی ہوگی، میری بیوی نے اسے تسلی دی۔ حالانکہ وہ خود سردی سے پریشان تھی اور رات کو بخار میں مبتلا تھی۔ کسی وجہ سے ہمیں علی گڑھ آج ہی پہنچنا ضروری تھا۔ گاڑی 7 بجے روانہ ہونی تھی اور اس وقت 6:30 بجے تھے۔ اگر ہم اسٹیشن وقت پر نہ پہنچتے تو تمام دن اسٹیشن پر رہنا پڑتا۔ شام کو دوسری ٹرین ملتی، یہ سوچ کر مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اسی وقت مجھے دور ایک رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ بھائی، ہمیں اسٹیشن پہنچنا ہے، ہماری گاڑی 7 بجے روانہ ہوگی، وقت کم ہے، میں نے منت بھرے لہجے میں بوڑھے ڈرائیور سے کہا۔ بیٹھیے صاحب، ڈرائیور نے خوش اخلاقی سے کہا، لیکن کرایہ تو بتا دو، میں بعد میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں نے اس ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے کہا، بابو جی، میں بھی جھگڑالو آدمی نہیں ہوں، آپ جلدی سے بیٹھ جائیے، اللہ نے چاہا تو آپ کی گاڑی چھوٹنے سے پہلے اسٹیشن پہنچا دوں گا۔ اس نے ہمارا سامان رکھنے میں مدد کی اور رکشہ چل پڑا۔ ہم 10 منٹ میں اسٹیشن پر تھے۔ لو بھائی جلدی کرو، اسٹیشن آ گیا، ڈرائیور نے کہا اور پھر ایک قلی کو آواز دی۔ ارے لالو بھائی دیکھو، صاحب کا سامان اٹھاؤ اور ٹکٹ دلا کر گاڑی میں آرام سے بٹھا دو، وقت کم ہے۔ میں نے جیب سے بٹوا نکالا اور ڈرائیور سے پوچھا، کتنا کرایہ ہوا؟ ڈرائیور نے ہنس کے کہا، بابو جی کرایہ وغیرہ کچھ نہیں، بس آپ کی دعا چاہیے۔ میں نے کہا، میاں اللہ کا شکر ہے اتنا غریب آدمی نہیں ہوں کہ تم کو کرایہ نہ دے سکوں، تم کرایہ ضرور لو۔ ڈرائیور نے کہا، جناب مجھے معاف کریں، میرا یہ اصول ہے کہ میں صبح سویرے پہلی سواری سے کرایہ نہیں لیتا، وہ امیر ہو یا غریب کوئی بھی ہو۔ میرے باپ نے مجھے بچپن میں یہ سبق سکھایا تھا کہ بیٹا روزانہ ایک نیک کام ضرور کیا کرو، بس میں اسی پر عمل کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا۔ میں حیران رہ گیا۔ قلی نے ہم تینوں کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ میری بیٹی زلفیٰ کو سردی سے پریشان دیکھ کر وہ اس کے لیے چائے بھی لے آیا۔ میں نے جیب سے روپے نکالے اور اس کو نوٹ دینا چاہے، لیکن قلی نے نہیں لیے اور بولا، جناب میں بھی کسی پہلی سواری سے مزدوری نہیں لیتا، یہ میرا اصول ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے یہ اصول کس سے سیکھا؟ اس ڈرائیور سے جو آپ کو ابھی چھوڑ کر گیا، قلی نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ دراصل ایک بار میں اس کے رکشے پر گھر سے اسٹیشن آیا تھا، اس نے مجھ سے کرایہ نہیں لیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ہر روز ایک نیک کام ضرور کرتا ہے، بس اس روز سے میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ میرے لیے عجیب مگر خوشگوار تجربہ تھا اور ایک سبق بھی کہ زندگی میں کچھ سیکھنے کے لیے صرف کتابیں نہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ ان دو عام انسانوں نے مجھے میرے بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا اور میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہر روز ایک نیک کام کروں گا،